آج 25 دسمبر یعنی یوم قائد۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام کی شروعات اسٹینلی وولپرٹ کی اس مشہور سینگ سے کرنا چاہیں گے جو کہ ان کی کتاب جناح آف پاکستان میں موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ few individuals significantly alter the course of history، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ بدلتے ہیں۔ Fewer still modify the map of the world، یعنی اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے نقشے میں کوئی دیر پا تبدیلی لا سکیں۔ And hardly anyone can be credited with creating a nation state، اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی کم بلکہ کوئی بھی ایسا شخص ذہن میں نہیں آتا جس نے ایک دنیا میں نیشن سٹیٹ کا قیام کیا ہو، لیکن جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح did all three of them، یعنی ایک انسان، ایک سوچ، ایک ویژن جس کے تحت ہمیں اپنا ملک ملتا ہے۔ اور آج ان کا یوم ولادت اور یہ دن ہے یقیناً یہ یاد کرنے کا کہ نہ صرف ان کی یہ قداور شخصیت جو ہمیں لیڈرشپ لیسنز دیتی ہے، ہمارے ملک کے لیے ایک ویژن دیتی ہے، وہ تمام تکالیف و جس میں نہ کہنا چاہیے کہ اس وقت کا جو تاریخ کا رخ تھا اور جو حالات تھے جس میں کوئی سیاسی سپیس نہیں تھی اس قسم کی مانگ کی، اور یہ تو بھول ہی جانا تھا کہ اس مانگ کو پورا کیسے کیا جائے کیونکہ کئی فورسز گتھم گتھا تھیں آپس میں، لیکن اس بیچ میں ایک راہ ہموار کرنا اور سالوں کی جدوجہد کے بعد قیام پاکستان کو ممکن بنانا۔ آئیے آج اس عظیم لیڈر کو، بابا قوم کو یاد کرتے ہوئے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ سے جو ان کی خوبصورت زندگی کا، جو ان کے ویژن کا اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ پاکستان کے معمار قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم رہنما جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا خواب دیکھا۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے علاقے کھارا در وزیر مینشن میں جناح پونجا کے گھر پیدا ہونے والے قائد اعظم ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے، جس کے بعد انہوں نے علیحدہ ریاست کے قیام کی جدوجہد شروع کی۔ ان کی زندگی سادگی کی مثال تھی، وہ ظاہری طور پر نفیس لیکن عملی طور پر کفایت شار تھے۔ ان کا ویژن ایک ایسا ملک تھا جہاں ہر فرد کو آزادی، انصاف اور برابری کا حق حاصل ہو۔ اپنی بیماری اور مشکلات کے باوجود انہوں نے پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا۔ آج کے دن 25 دسمبر کو ان کے یوم پیدائش پر آئیے عہد کریں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کو حقیقت میں بدلیں گے اور پاکستان کو ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائیں گے۔ اکثر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، اتنی دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن ہمیشہ ہم پاکستان کو ایک کننڈرم میں پاتے ہیں۔ وہ جمہوری روایات اور وہ سوچ، وہ ویژن، وہ نظریہ جس کے تحت اس ملک کا قیام ہوا تھا، پتہ نہیں کہیں ہماری بہت ساری آپسی جو اختلاف رائے ہے، جو چپکلش ہے، جو نفرتیں ہیں، اس میں کہیں کھوس آ گیا ہے۔ تو آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے محمد علی جناح کا کیا ویژن تھا، قائد اعظم کی کیا سوچ تھی، اور آج کے نوجوان نسل کس طرح اس سوچ کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ خطہ بہت ہی معجزاتی ہے۔ یہاں سے اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قدرتی نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے سے قاصر ہیں؟ ہمارا جو مقام، جو ایک ہماری جگہ ہونی چاہیے ورلڈ سٹیج کے اوپر، کہیں نہ کہیں ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔ تو آئیے اس بات کا ذرا ذکر کرتے ہیں، اس بات پہ ذرا کنورس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر اویس ربانی، جو کہ آپ کے ہر دل عزیز ہیں، یقیناً آپ ان کو ڈیجیٹل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ مختلف قسم کے مباحثوں اور کانورزیشنز میں دیکھتے ہیں جو کہ کافی تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی از آلسو دا فاؤنڈر آف جناح کا پاکستان۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ویژن تھا جناح کا جس کو کہیں نہ کہیں ہم نے فراموش کر دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر اویس۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ، تھینک یو فار میکنگ ٹائم فار us today and it's always a brilliant opportunity to converse with you۔ ڈاکٹر اویس، اس موضوع پہ بھی ہم نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے، لیکن سال 2024 ختم ہونے کو ہے اور اب تو ملینیم بھی کوارٹر آف اے سینچری پیچھے رہ گیا ہے۔ پاکستان اپنے مسائل سے کیسے نکلے گا، اور اس نئی صدی کے لیے، اس نئے دور کے لیے جناح کا کیا ویژن تھا فار دس کنٹری؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن۔ مجھ سے یہ سوال اگر 70 سال بعد بھی پوچھا جائے اور 70 سال پہلے جا کے بھی پوچھا جائے، میرے پاس ایک ہی جواب ہے، وہ ہے قائد کا نظریہ، جناح's ویژن۔ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نظریے کے اوپر چل کے سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، جتنی کمیونٹیز ہیں، جتنی ایتھنک ڈویژنز ہیں ہماری، سب ریلیجیس ڈویژنز ایون، سب کی سب سمٹ آئیں اور بکھرے ہوئے ہندوستان میں سمیٹ کے ایک پاکستان دے دیا، خوبصورت، حسین، فیوڈل زون، نان فیوڈل زون، جو ہمارے اندر ڈویژن آج پائی جاتی ہیں، آج سے 70 سال پہلے اس سے زیادہ تھیں۔
ہمارے ڈفرینسز بہت زیادہ تھے، مگر کیسے انہوں نے سمیٹ لیا اس بنیاد کے اوپر کہ ایک اسٹیٹ قائم ہوگی جس میں قانون خدا کی کتاب ہوگا، وہی اول ہوگا اور ہر بندہ قانون کا پاسدار ہوگا. میں اور فاؤنڈر ایک ہی طرح کے رول انجوائے کریں گے، کوئی وی آئی پی نہیں ہوگا. اچھا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں رکاوٹیں پڑیں؟ لائک اویس، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں، بھارت کو دیکھتے ہیں جو اسی وقت آزاد ہوا، دے ور ایبل ٹو میک لینڈ ریفارمز ویری کوئکلی. انہوں نے بڑا ایک کلیئر روڈ میپ سامنے رکھا تھا کہ اب کسی کی جاگیرداری نہیں ہوگی. جو رائل اسٹیٹس ہیں دیر آل بیکم سبسروینٹ ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا. پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو پایا؟ یہاں پہ جو جاگیردارانہ نظام تھا وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے. یہاں پہ ہمارے فاؤنڈر کی پالیسی بہت ڈیفرنٹ تھی اور بہت میچور تھی. جی. میں بہت ہی بولڈلی اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا کہ قائد اعظم نے اس وقت کے فیوڈلز کو ساتھ ملایا، اس لیے کہ بہت مشکل تھا ہندوستان سے اور کانگریس سے پاکستان جیسی اسٹیٹ لینا. دیکھیے، وہ چاہتے تھے کہ ہم مائنورٹی بن کے رہیں. ایون کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو یونائٹڈ انڈیا کا گورنر جنرل بھی آفر ہوا. میں مثال کے لیے کہوں گا کہ پرائم منسٹر بن جائیں اس وقت کے یونائٹڈ انڈیا کے، مگر اس کے جواب میں قائد اعظم کا کہنا کتنا میچور تھا کہ یہ تو ایک سازش ہے، ہمیں آپ مائنورٹی بنا کے کل کو عدم اعتماد لا کر ہمیں آپ گورنمنٹ سے آؤٹ کر دیں گے. اچھا، بڑی دور اندیشی بھی تھی کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اسی روش پہ قائم ہے کہ سمبولکلی their presidentship is always with the minority، یا کوئی پچھڑی ہوئی کمیونٹی یا کوئی شودرا کمیونٹی، تاکہ وہ یہ دکھا سکیں دنیا کو کہ وہ ڈیموکریٹک ہے. لیکن آج خاص طور پہ مودی کے بھارت میں ایک بالکل ہی الگ منظر ہے. پرسوں کی ویڈیو ہے، کشمیر سے کچھ لوگ کپڑے بیچنے کے لیے ہندوستان کے بیچ دہلی میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو ایک خاتون برا بھلا کہہ رہی ہے کہ آپ واپس کشمیر جہاں ہندوستان کیوں آئیں. وہ بھولے معصوم کہہ رہے ہیں ہم تو ہندوستان میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ یہاں نہ آیا کریں، اگر اتنا ہی اچھا کپڑا ہے تو اپنے وادیوں میں بیچیں. یعنی جہاں تجارت، ٹریڈ ڈیوائیڈ ہو جائے اور آپ کا سیکولرزم اور آپ کی وہ ڈیموکریسی ٹوٹی ہوئی نظر آئے، ایسے حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے چاہا کہ فیوڈلز کو ملائیں، ان سے زمین لی جائے اور پھر وہ اس بات کو سمجھیں کہ جب ہمارے یہاں قانون ہوگا، سینٹ ہوگی، اسمبلی ہوگی، وہ ون کر کے آئیں گے تو ان کی بات کا وزن ہوگا. اچھا، ایک اور بہت بڑی مسکنسیپشن ہے اویس جس میں اکثر بات نہیں کی جاتی. لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کیونکہ وی آر دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو جناح کا ویژن صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے تھا. تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو لوگ ریلیجس مائنورٹیز ہیں، آج ہم نے بھی ایک اسپیشل پلان کیا ہے کہ بریک کے بعد ہم ایک کرسمس اسپیشل کانورزیشن لے کے آئیں گے. تو جو ملک کی مذہبی اقلیتیں تھیں، جو اس حصے میں بسنے والے کرسچنز، ہندوز تھے، ان کے لیے جناح کا کیا ویژن تھا؟ کیا کمال سوال ہے. 70 برسوں بعد بھی ایسا کوئی قائد نہیں ملا کہ جس کی آغوش میں ہندو بھی سما سکے، کرسچن بھی سما سکے، اس کے ساتھ اس کا سیکیورٹی گارڈ بن کے چل سکے اور وہ اعتماد کر سکے اس کے اوپر کہ بھائی یہ میرا پاکستانی ہے. مجھے یہ سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں ڈھونڈنا کہ میری کاسٹ کا ہے، میرے ریلیجن کا ہے، میرے سیکٹ کا ہے، بلکہ نان مسلم گارڈز ہیو سروڈ قائد اعظم محمد علی جناح. پلس ان کو نفرت تھی، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں تھیوریٹیکل پاکستان، یا جسے ہم کہیں کہ پرٹیکولرلی کوئی ایک مولوی مائنڈ پاکستان، وہ ہرگز ہی نہیں چاہتے. ہاں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اسلام کی بالادستی ہو، کیونکہ اسلام کے دامن میں ساری مائنورٹی سما سکتی ہیں. ریاست میں اگر مدینہ کا تصور ہے تو اس میں یہودی بھی رہ سکتا ہے، مسیحی بھی رہ سکتا ہے، اور بہت امن اور پیار کے ساتھ، کیونکہ اسی خطے میں مغلوں کے دور میں انہوں نے رہ کے دکھایا ہے. جب حاکمیت مسلمانوں کی تھی تو ہندو بھی خوش تھا، مسیحی بھی خوش تھا، دیگر کمیونٹیز بھی آتی تھیں، ایران پرشیا سے آ کے بستی تھی. ایسا ورژن ہمارے ہمیشہ سے اس بات کو بڑی ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جب بھی کوئی لبرل یا پروگریسو ہونے کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاید سیکولرزم کو ہوا دی جا رہی ہے. لیکن آج ایک نیا کانسیپٹ ہے جو کہ قائد کے ویژن میں ہمیں ہمیشہ سے نظر آیا، دیٹ از دا کانسیپٹ آف انکلوژن، کہ آپ سب کو ساتھ ملا کر چلیں. آپ کی بے شک حاکمیت اور بالادستی خدا کے دین کی ہو، اسلام کی ہو، لیکن ساتھ ساتھ کوئی بھی غیر مسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہ کرے. لیکن اہم بات یہاں پہ یہ ہے اویس کہ اکثر میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ کی کتابیں اس بات پہ خاموش ہوتی ہیں کہ جب پارٹیشن واز ہیپننگ اور دنگے پھوٹے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں کی جانیں گئیں اور انہوں نے قربانی دی پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان تک پہنچنے کے لیے، اس وقت قائد اور تمام فاؤنڈنگ فادرز کا کیا رد عمل تھا وہ ہم اکثر کوٹ نہیں کرتے. انہوں نے ان دنگوں کو روکنے کے لیے کیا آواز بلند کی تھی، یا اس وقت اتنی گہما گہمی تھی کہ جو ریفیوجیز آ رہے تھے ان کی دیکھ بھال میں لوگ مصروف ہو گئے تھے. واٹ واز ہیپننگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ محمد علی جناح اتنے وسیع دل اور وسعت فکر کے مالک تھے کہ جب یہ 23 مارچ جو ہمیں نہیں بھولتی، اس سے پہلے 20 مارچ کو لاہور میں دنگے ہو گئے تھے. جی. آپ کو پتہ ہے خاکسار تحریک نے ایک موومنٹ چلائی اور پھر وہ ڈائریکٹ کلیش میں آ گئے تھے اس وقت کی فورسز کے ساتھ.
ایسی صورتحال میں یہی خاکسار تحریک قائد اعظم کی نفی کر رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو لیڈر نہیں مانتے، ہماری تو ایک اپنی موومنٹ ہے اور وہ بڑی وائلنٹ قسم کی ہونی چاہیے. مگر جب خاکسار تحریک کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، بڑے سارے مسلمان مارے گئے، تو لاہور شہر میں محمد جناح نے اپنی ساری میٹنگز کینسل کی اور فوراً پہنچے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ لاہور نے کہا کہ آپ کو اس وقت آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، بہت مشکل ہے، خاکسار تحریک کے لوگ آپ پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ ایسا قائد ہمیں ملا کہ جا کے ہاسپٹل میں ان تحریک کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان سے ملے اور کہا کہ بیٹا میں ہوں تمہارے ساتھ، پریشان نہیں ہو، تمہارا نظریہ غلط نہیں تھا، تم نے کوشش کی ہے مگر کوشش غلط ہو گئی ہے، ہم پیسفل موومنٹ چلائیں گے. خوش قسمتی سے اس وقت گاندھی کی بھی سوچ ایسی ہی تھی کم و بیش، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ کلیئر تھے کہ ان کو لڑائی جھگڑا فساد نہیں چاہیے. مگر قائد اعظم نے اپنی آغوش میں جس طرح سے سمایا، میں لاہور کی مثال دوں، ایسی بے شمار مثالیں، بلکہ میرے پاس جو ایگزامپلس ہیں ان میں ایسی بھی مثالیں کہ نان مسلمز تک کو جا کے آپ نے وزٹ کیا، ساتھ ملایا، کانفیڈنس لیا. میں یہ ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، یونیورسٹی میں پوچھا گیا، پاکستان ابھی بنا نہیں ہے، قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ جس تصور کے آپ مالک ہیں، جو تخیل آپ کے وجدان میں بستا ہے، یہ پاکستان ہے کیسا، کیا ہوگا اس میں، فرق کیا ہے برٹش راج میں اور پھر ہندوستان میں اور پاکستان میں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ سب میں سے کتنوں کے پاس سائیکل ہے؟ تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. پھر کہا کہ کس کی سائیکل میں قانون وقت کے مطابق ہیڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں؟ ایک شخص نے بڑے فخر سے کہا میں نے اپنی سائیکل میں ہیڈ لائٹ لگائی ہے ایز پر دا لا. قائد اعظم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تم پاکستانی ہو، آج سے ایسا پاکستان ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ لا، ڈسپلن، یونٹی، فیتھ ان کے کردار میں آپ کو نظر آئے گا. ہم آج بہت بڑے لیڈرز کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. جناح میں وہ پہلے نظر آئے گا جو وہ کہتے ہیں وہ عمل میں نظر آئے گا. بالکل صحیح. اور یہاں پہ میں کبھی کبھار یہ سوچتی ضرور ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو ایک عمر دراز دیتے اور ان کو اتنی جلدی ہم سے نہ لے لیتے، اتنی جلدی ان کی سرپرستی میں اگر پاکستان اور وقت گزارتا تو وہ کیسا پاکستان ہوتا. اور پھر اگر سوچ ہے نا تو سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر گاندھی کے اساسینیشن نہ ہوتی اور قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ کچھ سال اور دیتے تو پھر کیا دونوں ملکوں کی روابط مختلف ہوتے، کیا ہم اس طرح کی جنگ اور نفرت انگیزی کا شکار نہ ہوتے.